بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و قارئین، مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اس آڈیو کا انتظار ہوگا اور ہم اس وقت کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پر کتاب علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 32۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو ہم سب کے لیے پڑھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر دیتے ہیں۔ اس چیپٹر کو ہم نے آغاز کر دیا تھا لاسٹ آڈیو میں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا کیونکہ سلسلہ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ ہی آپ دونوں یہ آڈیو ساتھ ساتھ سنیے گا۔ اگر ابھی آپ نے یہ آن کیے، اس سے پہلے سے پچھلی والی سن لیجئے گا تو آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی جائے گی۔ میں بس اتنا بتاتی چلوں کہ اس رات کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام رمضان میں اپنی بیٹی کے گھر ہیں، اور انہوں نے میں تھوڑا سا پیچھے سے پڑھ دیتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میری پیاری دختر، تیرے والد نے بڑے بڑے دلیروں کو قتل کیا ہے، ہولناک وادیوں کو عبور کیا، لیکن میرے دل میں کبھی خوف نہیں ہوا، لیکن آج رات میرے دل گھبرایا ہوا ہے۔ پھر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت تلاوت کی، اور میں نے کہا بابا جان آپ اس رات کے شروع ہونے سے ہی اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ پیاری دختر، موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور امیدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میرے والد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا بیٹی گریہ نہ کرو، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ وہی ہے جس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے، پھر بیدار ہو کر مجھ سے فرمایا کہ جب اذان کا وقت قریب آئے تو مجھے اس کی خبر دینا۔ ہم نے یہاں تک لاسٹ آڈیو میں یعنی کہ پارٹ 31 میں پڑھا تھا۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد آپ علیہ السلام رات کے پہلے حصے کی طرح سے رکوع و سجود اور مناجات میں محو ہو گئے۔ میں وقت اذان کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ وقت آیا تو میں ایک برتن میں پانی بھر کر آپ علیہ السلام کے پاس لائی اور آپ کو بیدار کیا۔ آپ نے کامل وضو کیا، اٹھے اور کپڑے پہنے اور دروازہ کھول کر صحن میں آئے۔ صحن میں بطخیں تھیں، وہ دوڑ کر آپ علیہ السلام کے پیچھے آئیں۔ وہ بطخیں میرے بھائی حسین علیہ السلام کو کسی نے ہدیہ کی تھی۔ بطخیں شور کرنے لگیں، جبکہ اس سے پہلے بطخوں نے کبھی شور نہیں کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ابھی یہ چیخ رہی ہے، کچھ دیر بعد نوحہ کرنے والی خواتین کی آوازیں بلند ہوں گی، صبح ہوتے ہی قضا ظاہر ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا بابا جان کیا آپ اس طرح سے فال لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی ہمارے گھر میں کوئی بھی فال نہیں لیتا اور نہ ہی کسی کے ذریعے سے فال لی جاتی ہے، یہ بات بے ساختہ طور پر میری زبان پر جاری ہو گئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تمہیں میرے حق کا واسطہ کہ بے زبان تمہاری قید میں ہے، یہ بول نہیں سکتی، اس کے خورد و نوش کا خیال رکھنا، اگر نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا، وہ زمین کے گھاس پھوس سے اپنا رزق حاصل کرتی رہیں گی۔ پھر آپ علیہ السلام دروازے کی طرف بڑھے، اسے کھولنا چاہتے تھے کہ زنجیر کپڑوں میں الجھ گئی، جس سے آپ علیہ السلام کی ابا گر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے ابا اٹھائی اور کندھے پر ڈالی اور یہ اشعار پڑھے۔ پیج 460 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اشعار کا ترجمہ، انورٹڈ کاما کہ موت کے لیے اپنی کمر کو مضبوطی سے کس لو، یقیناً موت تمہاری ملاقات کرنے والی ہے۔ جب موت تیری محفل میں اترے تو جزا و فضا جیم زے عین اور فے زے عین نہ کرنا، جس طرح سے زمانے نے تجھے ہنسایا ہے اسی طرح سے وہ تجھے رلائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار ہمارے لیے موت کو بابرکت کرنا، پروردگار اپنی ملاقات کو میرے لیے بابرکت کرنا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں والد کے پیچھے چل رہی تھی، جب میں نے والد بزرگوار کی زبان سے یہ جملے سنے تو بین کر کے کہا کہ ہائے مددگار، ہائے بابا جان، آپ رات ہی سے موت کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ سناونی نہیں ہے، البتہ یہ موت کی علامات و دلالات ہیں جو کہ ایک دوسرے کے بعد پیش آ رہی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور باہر روانہ ہو گئے۔ میں اپنے بھائی حسن مشتبہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ بابا جان نے آج رات سے اپنی موت کی خبر دی ہے اور اس وقت وہ رات کی تاریکی میں گھر سے باہر گئے ہیں، آپ علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ جائیں۔ امام حسن علیہ السلام اٹھے اور والد بزرگوار کے پاس پہنچ گئے۔ امام علیہ السلام نے آپ کو واپسی کا حکم دیا۔ دشمن خدا عبد الرحمن ابن ملجم خوارج کا نظریہ رکھتا تھا، اس کی قطام قاف توئے الف میم قطام نامی عورت سے عشق و محبت چل رہی تھی۔ اس عورت کا باپ، بھائی اور شوہر نہروان میں قتل ہو چکے تھے۔ ابن ملجم اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے اپنے نکاح کی یہ شرط پیش کی تھی کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کرے۔ ابن ملجم نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ پیج 461۔ اس بے حیا عورت نے کہا کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ تم مجھے 3000 دینار دو گے اور ایک غلام اور کنیز فراہم کرو گے، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو قتل کرو گے۔ اب یہ اشعار ابن ملجم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں
انورٹڈ کاما، عرب و عجم میں قطام کے مہر سے زیادہ مہنگا مہر آج تک میں نے نہیں دیکھا، 3000 دینار غلام اور کنیز اور تیز ترین تلوار سے علی علیہ السلام کا قتل کرنا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسی سلسلے کی ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ 3 خارجیوں نے آپس میں اجتماع کیا اور کہا کہ اس وقت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام، معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن العاص عالم اسلام میں فساد کی بنیاد ہیں، اور اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو پورے عالم اسلام میں امن و سکون قائم ہو جائے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا۔ برق بن عبداللہ نے کہا کہ میں عمرو بن العاص کو مصر پہنچ کر قتل کروں گا۔ تیسرے خارجی کا نام امبری نون بیرے چھوٹیے تھا، اس نے کہا کہ میں شام پہنچ کر معاویہ کا کام تمام کروں گا۔ پھر ان تینوں نے 19 ماہ رمضان کی نماز فجر کا وقت مقرر کیا، چنانچہ اس قرارداد کے تحت برق بن عبداللہ تمیمی عمرو بن العاص کو قتل کرنے کے لیے مصر گیا، لیکن عمرو العاص نماز فجر کے لیے نہ آیا۔ اس نے خارجہ بن تمیم کو نماز کے لیے بھیجا۔ جب وہ محراب میں کھڑا ہوا تو برق نے یہ سمجھا کہ یہ عمرو بن العاص ہے، اس نے بڑھ کر اس پہ حملہ کیا اور اس پر حملہ کیا اور اس ضربت کی وجہ سے خارجہ کی موت واقع ہو گئی۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے امبری شام گیا اور معاویہ کے دربار تک رسائی حاصل کی اور اس سے دوستی قائم کر لی۔ وہ روزانہ اس کے پاس جاتا اور اسے اشعار سناتا۔ جب 19 رمضان کی فجر ہوئی اور معاویہ نماز کے لیے آیا تو اس نے معاویہ پر حملہ کیا۔ حملہ خطا ہوا اور تلوار معاویہ کے سین رے یہ نون پر لگی، جس کی وجہ سے اسے کچھ زخم آیا، لیکن بعد میں علاج معالجے سے ٹھیک ہو گیا۔ پیج 462۔ عبد الرحمن بن ملجم اس رات مسجد میں آیا اور رات مسجد میں بسر کی اور طلوع فجر امام علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ وہ ساری رات اس بدترین جرم کے ارتکاب کے متعلق سوچتا رہا۔ اس کی مدد کے لیے 2 اور خارجی بھی موجود تھے، ایک کا نام شبیب بن بہرہ تھا اور دوسرے کا نام وردان بن مجالد تھا۔ امام علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں نماز پڑھی۔ پھر آپ علیہ السلام گلدستہ اذان پر آئے، کانوں میں انگشت سبابہ رکھی اور تھوڑا سا کہاں سے پھر اذان دی۔ آپ کی اذان کی صدا پورے کوفے میں گھروں میں پہنچی۔ پھر آپ گلدستہ اذان سے نیچے اترے۔ آپ علیہ السلام خدا کی تسبیح و تکبیر کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو جگانا شروع کیا اور ہر سوئے ہوئے فرد سے یہ کہتے کہ خدا تجھ پر رحم کرے، اٹھو نماز پڑھو۔ اور پھر آپ نے آیت پڑھی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے ابن ملجم کے پاس آئے، وہ منہ کے بل لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنی تلوار چھپائی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے شخص نیند سے بیدار ہو جائے، اس طرح سے سونے کو خدا ناپسند کرتا ہے۔ یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے اور یہ اہل دوزخ کے سونے کا انداز ہے۔ داہنے پہلو کے بل سو، کیونکہ یہ علماء کی نیند ہے، اور بائیں پہلو کے بل سونا حکماء کی نیند ہے، اور پشت کے بل سونا انبیاء کی نیند ہے۔ اچھا، اب لکھا ہے آگے کہ جی ہاں، سورج کی روشنی ہر ایک پر پڑتی ہے، خواہ کوئی نیک ہو یا بد، پاک ہو یا پلید۔ امام علیہ السلام اپنے علم کا فیضان ہر نیک و بد پر کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کائنات کے بدبخت ترین شخص کو بھی اپنے علمی فیضان سے محروم نہیں رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس لعین سے فرمایا، تو جو ارادہ لے کر آیا ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں اور زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ تو نے کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ پیج 463۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور محراب میں تشریف لائے اور نماز شروع کی۔ آپ علیہ السلام نے نماز میں طویل رکوع اور سجود کیے۔ ادھر وہ لعین تاریخ انسانیت کے بدترین جرم کے اقدام کی نیت سے اٹھا اور چلتے ہوئے اس ستون کے قریب آیا جہاں آپ نماز پڑھ رہے مصروف تھے۔ آپ نے پہلی رکعت پڑھی اور پہلا سجدہ ادا کیا، پھر سر کو اٹھایا۔ وہ لعین آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے سر اتھر پر تلوار کا وار کیا۔ اس لعین کی تلوار وہاں پڑی جہاں عمرو بن عبدود عامری کی ضربت لگی تھی۔ امام علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گرے اور یہ کلمات فرما رہے تھے کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے
چیخ کر فرمایا کہ مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے، مجھے فرزند یہودیہ نے قتل کیا ہے، ابن ملجم تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ امام علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے قاتل کا نام اس لیے بتایا کہ لوگ غصے میں آ کر بے گناہوں کا قتل عام نہ کریں، جبکہ اس سے قبل عمر بن خطاب کے قتل کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ کے بیٹے عبید اللہ نے بے گناہوں کو قتل کیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ویسا حادثہ دوبارہ نہ ہونے پائے۔ امام علیہ السلام کی احتیاط اور حق پرستی ملاحظہ فرمائیں کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ علیہ السلام نظام حیات کو تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے یہ سب کچھ اس وقت کیا جب آپ علیہ السلام کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور چہرہ اطہر خون سے تر بتر تھا۔ آپ علیہ السلام نے پیشانی پر پٹی باندھی اور زخم پر مٹی ڈالنا شروع کی، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے سر کا خون آپ علیہ السلام کے سینے تک پھیل چکا تھا اور آپ کی برداشت کا یہ عالم تھا کہ چیخنے چلانے کے بجائے آپ بار بار یہ فرما رہے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی کچھ ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ انورٹڈ کاما کلوز، پیج 464۔ آگے لکھا ہے لوگوں پر دہشت اور حیرانی چھا گئی، بالخصوص وہ لوگ زیادہ پریشان ہوئے جو مسجد میں نماز کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اسی لمحے جبرائیل امین کی صدا بلند ہوئی۔ آج تک تاریخ انبیاء میں کبھی ایسی آواز بلند نہیں ہوئی تھی، کسی نبی یا کسی بھی وصی کی موت پر یہ آواز نہیں آئی تھی۔ یہ آواز اس وقت بلند ہوئی جب قاتل کی تلوار سے ٹکرائی تو جبرائیل علیہ السلام نے منادی کی۔ اس طرح کی منادی جبرائیل علیہ السلام پہلے بھی کر چکے تھے۔ انہوں نے جنگ احد میں آپ علیہ السلام کی جمع مردی کی خاطر ندا بلند کر کے یہ کہا تھا کہ لا فتح الا لی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پھر لکھا ہے آگے کہ جامع مسجد کے کواڑ آپس میں ٹکرائے اور آسمان پر ملائکہ کی چیخیں بلند ہوئیں اور سیاہ آندھی چلی۔ جبرائیل امین نے زمین و آسمان کے درمیان آواز دی جسے ہر بیدار انسان نے اپنے کانوں سے سنا۔ انورٹڈ کاما کہ خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، خدا کی قسم آسمان کے ستارے بجھ گئے اور تقوی کے ستون منہدم ہو گئے، خدا کی قسم مضبوط رسی کے بل کھل گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام شہید ہو گئے، وسیع مجتبیٰ شہید ہو گئے، علی مرتضیٰ شہید ہو گئے، خدا کی قسم سید الاوصیاء شہید ہو گیا اور کائنات کے سب سے بڑے بدبخت نے انہیں شہید کیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ جب حضرت ام کلثوم نے یہ صدا سنی تو اپنے چہرے اور رخساروں کو پیٹنے لگی اور گریباں جاگ کیا اور رو رو کر کہا، واہ ابتہ ہو، واہ علیہ ہو، واہ محمدہ ہو، واہ سیدہ ہو۔ حسنین کریمین گھر سے باہر آئے اور اس وقت لوگ نوحہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہائے امام، ہائے امیر المومنین، خدا کی قسم عابد و مجاہد امام مارا گیا، وہ مارا گیا جس نے کبھی بتوں کا سجدہ نہیں کیا تھا، بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ مارا گیا جو پوری دنیا میں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھا۔ جب حسنین کریمین نے لوگوں کے یہ نوحے سنے تو انہوں نے رو رو کر کہا، ہائے بابا جان، ہائے علی، کاش کہ ہم پر پہلے موت آ گئی ہوتی اور یہ دن نہ دیکھتے۔ جب حسنین مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو جعدہ بن حبیرہ اور کچھ اور مسلمان لوگ کوشش کر رہے تھے کہ امام کو محراب میں کھڑا کریں تاکہ امام جماعت کرا سکیں۔ آپ علیہ السلام میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے آپ صف سے پیچھے ہو گئے اور صف سے پیچھے ہو گئے اور ان کی جگہ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس اثنا میں اپنے چہرے اور ریش اطہر سے خون پوچھتے رہے۔ آپ نقاہت کی وجہ سے کبھی دائیں مڑ جاتے اور کبھی بات جھک جاتے۔ نماز پڑھانے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ندا دی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، آپ کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے سخت مشکل ہے۔ امام علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، اے پیارے فرزند، آج کے بعد تیرے والد پر کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ تیرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیری نانی خدیجہ الکبریٰ اور تیری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جنت کی حوریں میرے پاس پہنچ گئی ہیں اور وہ میرے پہنچنے کی منتظر ہیں۔ حوصلہ بلند رکھو اور گریہ کو چھوڑ دو، تمہارے رونے کی وجہ سے ملائکہ کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔
چند لمحات میں یہ خبر پورے کوفے میں پھیل گئی۔ مرد و زن گھروں سے نکل کر جامع مسجد کی طرف دوڑ پڑے تاکہ اپنے امام کا دیدار کر سکیں۔ الغرض لوگ مسجد میں آئے۔ اس وقت امام حسن مجتبیٰ اپنے والد کا سر اپنی آغوش میں رکھے ہوئے تھے اور خون صاف کر رہے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے زور سے پٹی باندھی، مگر زخم اتنا گہرا تھا کہ خون رکنے میں نہیں آ رہا تھا اور آپ علیہ السلام کے چہرے کی زردی اور سفیدی بڑھ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ کی زبان پر تسبیح جاری تھی اور آپ مسلسل اس جملے کی تکرار کر رہے تھے کہ اسألوکا یا رب الرفیع الاعلیٰ۔ آپ کا سر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آغوش میں تھا۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر زور زور سے رونے لگے اور اپنے والد کے چہرے اور مقامات سجود کو بوسے دینے لگے۔ امام حسن علیہ السلام کے گرم آنسو امیر المومنین علیہ السلام کے چہرے پر پڑے تو آپ نے آنکھیں کھول دیں اور امام حسن علیہ السلام کو روتے ہوئے پایا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، حسن یہ گریا کیسا ہے؟ آج کے بعد تیرے والد پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فرزند آج تو تم مجھ پر رو رہے ہو، جبکہ کل تجھے مظلومیت کے عالم میں زہر سے شہید کیا جائے گا اور تیرے بھائی کو تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور یوں تم اپنے نانا، والد اور والدہ سے ملاقات کرو گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان ہمیں بتائیں کہ آپ علیہ السلام کو کس نے زخمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے فرزند یہودیہ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے زخمی کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے پھر عرض کیا، بابا جان وہ کس راستے سے بھاگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تمہیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی اسی دروازے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ آپ نے باب کندہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے سر اور بدن میں زہر اثر کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ قاتل کا انتظار کر رہے تھے اور بار بار باب کندہ کی طرف ان کی نظریں اٹھ رہی تھیں۔ چند لمحات کے بعد شور و غوغا سنائی دیا۔ معلوم ہوا کہ دشمن خدا گرفتار ہو کر مسجد میں لایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور اپنے دانتوں سے لعین کو کاٹنے لگے اور اس سے کہتے تھے کہ اے دشمن خدا، تو نے یہ کیا کام کیا ہے؟ تو نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تباہ کیا ہے اور کائنات کے افضل ترین شخص کو قتل کیا ہے۔ وہ لعین خاموش تھا۔ اس کے آگے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں بے نیام تلوار تھی۔ وہ لوگوں کو لعین کے قتل سے منع کر رہا تھا۔ وہ شخص حذیفہ نخعی نون خ عین چھوٹیے تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں ہٹ جاؤ، یہ امام علیہ السلام کا قاتل ہے، میں اسے مسجد میں امام علیہ السلام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس لعین کی آنکھیں دہشت سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک ضربت کے نشان تھے جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی ہڈی نمایاں ہو چکی تھی اور اس کی داڑھی اور سینے پر خون بہہ رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے اور وہ شیطان کی سی شکل بنائے ہوئے تھا۔ بہرنو اس لعین کو امام علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھ پر ہلاکت ہو اے لعین، اے دشمن خدا، تجھ پر لعنت ہو، تو نے امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کیا اور پوری امت اسلامیہ کو تو نے یتیم کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تو تجھے پناہ دی تھی اور دوسروں پر تجھے فضیلت دی تھی، کیا اس نیکی کا بدلہ یہی ہے جو تو نے ہمیں دیا؟ وہ لعین خاموش رہا، اس کے آنسو بہتے رہے۔ پھر کچھ لمحات کے بعد اس نے امام حسن علیہ السلام سے کہا، اے ابو محمد، کیا آپ کسی دوزخ جانے والے کو چھڑا سکتے ہیں؟ سوالیہ نشان، پیج 468۔ اس کے بعد امام حذیفہ کی طرف متوجہ ہوئے جو اسے گرفتار کر کے لایا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے اسے کیسے گرفتار کیا؟ حذیفہ نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، میری بیوی نے ہاتف غیبی کی صدا سنی کہ جو کہہ رہا تھا اب یہ پوری عربی ہے جس میں زیر زبر پیش تھوڑا سا مشکوک ہے، یعنی مٹا ہوا بھی کہیں سے ہے، لیکن میں آگے چلتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میری بیوی نے مجھے بیدار کیا اور کہا کہ اٹھو، تیرا امام علی بن ابی طالب شہید ہو گیا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور کہا کہ تیرے منہ میں خاک، تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو نے کہیں شیطان کی آواز نہ سنی ہو؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے تو آج تک کسی پر ظلم نہیں کیا، بھلا انہیں کیوں کوئی قتل کرے گا؟ اور امیر المومنین شیر خدا ہیں، بھلا انہیں کون قتل کر سکتا ہے؟ میری بیوی نے قسمیں کھا کر کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ بالکل درست ہے، میں نے اچھی طرح سے وہ آواز سنی تھی۔ چنانچہ میں گھر سے تلوار بے نیام لے کر نکلا اور جب میں راستے کے درمیان میں آیا تو اس وقت یہ دشمن خدا دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کے دوڑنے کے تمام راستے بند کر دیے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو یہ شخص مجھے مشکوک لگا۔ میں نے پکار کر کہا کہ تو کون ہے، تیرا کیا نام ہے اور تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس نے غلط نام لیا اور غلط قبیلے
کا نام لیا۔ میں نے پوچھا تو اس وقت کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں ہیرا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا رک جاؤ اور امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ کر پھر چلے جانا۔ اس نے کہا اگر میں کچھ دیر رک گیا تو میرا کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ میں نے کہا میں نے ایک چیخ سنی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام مارے گئے، تو کیا تو نے بھی ایسی کوئی آواز سنی ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں۔ میں نے کہا اب پھر تمہیں چاہیے کہ تم مسجد میں جاؤ اور خبر کی تحقیق کر کے پھر ہیرا چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں نے ضروری کام سر انجام دینا ہے جو اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ میں نے کہا اے ذلیل شخص، تیری حاجت امیر المومنین علیہ السلام کا حال دریافت کرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں نے تلوار بلند کی کہ اس پر حملہ کروں۔ یہ ایک طرف ہو گیا، ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی چادر ہٹی تو میں نے دیکھا کہ اس نے چمکدار تلوار چھپائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ تو نے بے نیام تلوار کیوں اٹھا رکھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ تو ہی امیر المومنین کا قاتل ہے۔ یہ انکار کرنا چاہتا تھا لیکن خدا نے اس کی زبان پر سچ جاری کر دیا اور اس نے کہا ہاں میں نے تلوار بلند کی اور ادھر اس نے بھی تلوار اٹھائی، لیکن اس سے قبل کہ وہ مجھ پر حملہ کرتا میں نے اس کی پنڈلی پر تلوار ماری اور اسے زمین پر گرا دیا۔ میں نے اس کو نہتہ کرنا چاہا تو اس نے مزاحمت کی۔ اسی اثنا میں محلے دار باہر آئے اور انہوں نے میری مدد کی۔ میں نے اسے رسیوں سے جکڑا اور یہاں لے آیا۔ اب مجرم آپ علیہ السلام کے سامنے ہے، جو جی میں آئے اس سے وہی سلوک کیجیے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے اپنے ولی کی مدد کی اور اپنے دشمن کو مغلوب کیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو بوسے دیے اور عرض کیا بابا جان، خدا اور آپ کا دشمن گرفتار ہو کر آ گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے رب کے فرشتوں، مجھ سے نرمی کرو۔ امام حسن علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا بابا جان، آپ کا دشمن ابن ملجم آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پیج 470۔ آپ نے آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا، وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کی تلوار سے اس کی گردن میں لٹک رہی تھی جکڑا ہوا تھا اور اس کی تلوار اس کی گردن میں لٹک رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے بڑی شفقت سے فرمایا اے شخص، تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو امر عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ کیا میں تیرا برا امام تھا کہ تو نے مجھے اس کا یہ بدلہ دیا ہے؟ کیا میں تجھ پر شفقت نہیں کرتا تھا؟ کیا میں نے تجھے اوروں پر برتری نہیں دی تھی؟ اور کیا میں نے تجھ پر احسان نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تیرے وظیفے میں اضافہ نہیں کیا تھا؟ کیا مجھے تیرے بارے میں پہلے سے اطلاعات نہیں ملی تھی؟ مگر اس کے باوجود میں نے تجھے قید کیا تھا اور نہ ہی تادیبی سزا جاری کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تو ہی میرا قاتل ہے، لیکن اس کے باوجود تجھ پر شقاوت غالب آ گئی اور تو نے مجھے قتل کیا ہے۔ ابن ملجم لعین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا انورٹڈ کاما کیا آپ دوزخ جانے والے کو دوزخ سے بچا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام پہ فرمایا بیٹا اپنے قیدی سے نرمی کرنا، اس پر رحم کرنا اور شفقت کرنا۔ دیکھو اس کی آنکھیں شدت خوف سے اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں اور اس کا دل کانپ رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا بابا جان، اس فاجر لعین نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں غم میں مبتلا کیا ہے، مگر آپ علیہ السلام اس کے متعلق نرمی کا حکم دے رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے فرزند، ہمارا گھرانہ مجرم پر بھی رحم کرتا ہے اور رحمت و شفقت ہمارے گھرانے کی پرانی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام کو میرے حق کا واسطہ جو کچھ آپ خود کھائیں اسے بھی کھلائیں اور جو کچھ خود پئیں اسے بھی پلائیں۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں مت ڈالیں۔ اگر میں اس ضرب سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پھر اسے قصاص میں قتل کر دینا اور اسے ایک ہی ضرب مارنا، اس کے جسم کو آگ میں نہ جلانا اور مرنے کے بعد اس کی لاش کا حلیہ نہ بگاڑنا۔ میں نے تمہارے نانا جان سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ کسی کی لاش کے اعضاء نہ کاٹو، اگرچہ وہ باولا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میں زندہ رہا تو مجھے معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے اس سے جو سلوک کرنا ہے اس سلوک سے میں خود زیادہ آگاہ ہوں۔ پیج 471 پر ہمیں اور لکھا ہے یہاں پر کہ سید جعفر ہلی نے امام علیہ السلام کا ہی اچھا مرثیہ لکھا تھا۔ ترجمہ اسلام انورٹڈ کاما میں کہ اسلام نے اس دن غم کا سیاہ لباس پہنا تھا جس دن مرادی یعنی ابن ملجم کی تلوار نے مرتضیٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ وہ ایسی رات تھی جس کی صبح کے وقت گمراہی ہدایت پر غالب آ گئی تھی۔ بہتری کے ستون گر پڑے اور فساد کے پرچم بلند ہوئے۔ غدار نے خدا کی حجت کے لیے بھی خدا کے خاص مہینے کا خیال نہیں رکھا
تھا، اور یہ وہ راتیں تھیں کہ جن میں اللہ نے عظیم ہادی پر قرآن کی صورتوں کو نازل کیا تھا۔ انہی راتوں میں اس پر ظلم ہوا جس کی فضیلت کی قرآن منادی کرتا تھا۔ ظالموں نے انہیں محراب مسجد میں بھوکا پیاسا شہید کیا تھا۔ رات کی تاریکی سے پوچھو کہ اس کی آنکھیں کبھی خوف خدا میں رونے سے خشک ہوئی تھیں یا اس کی آنکھوں سے نے نیند کا ذائقہ چکھا تھا؟ ستاروں سے پوچھ لو کہ کیا انہوں نے علی علیہ السلام کو کبھی بستر پر سوئے ہوئے دیکھا تھا؟ خدا سے صبح سے پوچھ لو کہ کیا کبھی علی علیہ السلام کو ایسی مناجات سے تنگ دل ہوتے بھی پایا جو کہ جمادات کو پگھلا دینے والی ہوتی تھی؟ یہاں پہ سواریاں نشان ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے اور ابھی وہی سلسلہ چل رہا ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ ناقہ صالح کا قاتل اپنی تمام تر شقاوت کے باوجود نجس مرادی سے زیادہ شقی نہیں تھا۔ اس لعین نے اس ہستی کو تلوار کا نشانہ بنایا جس نے خدا کی تمام مخلوقات پر احسان کیے تھے۔ انسان اور جنات اور طیور و حیوانات سب ان کی شہادت پر روئے، اور ملائے اعلیٰ کے باسی ان پر خون روئے، اور جبرائیل نے ان کی شہادت کی منادی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، اب نہ تو منظر میم نون زیر رہا اور نہ ہی ہادی رہا۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، ہم نے ان کی شاعری کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام کا زخمی حالت میں گھر لایا جانا۔ آئیے مل کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برادران ایمان، ہم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے مطابق گزشتہ صفحات میں کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ یقین فرمائیں کہ یہ واقعہ اتنا دل خراش اور اندوہناک ہے کہ قلم اور زبان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس واقعے کی تفصیلات کو بیان ہی کر سکیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جیسے ہی ہاتف غیبی نے قد قتل امیر المؤمنین کی صدا دی تو یہ خبر پورے کوفہ شہر میں پھیل گئی۔ کوفے کے مرد و زن تیزی سے مسجد کی طرف آئے اور انسانوں سے جامع مسجد بھر گئی۔ ہر شخص آنسو بہا رہا تھا اور سر پیٹ رہا تھا۔ ہر طرف گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ کوفے کے لوگ اپنے اس امام کے دیدار کے خواہش مند تھے جس نے بے خطر موت کی گھاٹیاں عبور کی تھیں اور جس کے نام سے سرماؤں کے کلیجے دہل جاتے تھے اور جس کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ کر رائی دکھائی دیتے تھے اور جس کے نام سے شیر لرز اٹھتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ خون بہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز ادا کی اور پھر فرمایا کہ مجھے میرے گھر لے چلو، پیج 473۔ حضرت علیہ السلام کی اولاد نے آپ کو چارپائی پر اٹھایا، ان کے عقب میں لوگ گریہ کناں چلنے لگے۔ حسنین قریبین علیہ السلام پر سب سے زیادہ گریہ طاری تھا۔ امام حسین علیہ السلام رو رو کر کہہ رہے تھے، بابا جان، آپ علیہ السلام کے بعد ہمارے لیے کون ہے؟ وفات پیغمبر کے بعد سب سے بڑی مصیبت آپ کی ہی ہے۔ آپ کی خاطر میں نے رونا سیکھا ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی گراں ہے کہ آپ کو اس حالت میں دیکھوں۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کو تسلی دی اور بیٹے کے آنسو پوچھے اور اپنا ہاتھ اپنے فرزند کے سینے پر رکھا اور فرمایا، فرزند، خدا تمہارے دل کو مستحکم بنائے اور تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ رسول مقبول کی بہو بیٹیاں امام علیہ السلام کے بستر کے گرد جمع ہو گئیں اور وہ شیر خدا کو اس حالت میں دیکھ رہی تھیں۔ حضرت زینب کبریٰ اور ان کی بہنوں نے بین کر کے کہا کہ بابا جان، اب چھوٹے بچوں کا محافظ کون ہوگا؟ یہاں تک کہ وہ جوان ہوں اور بڑوں کا محفلوں میں ضامن کون ہوگا؟ بابا جان، ہمارا غم طویل ہے اور ہمارے آنسو کبھی نہ تھمیں گے۔ آپ کے گھر کے باہر لوگوں کے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ لوگوں کا گریہ سن کر حضرت علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اتباع اور جراح بلائے گئے۔ انہوں نے آپ کے لیے دودھ تجویز کیا کیونکہ لعین کی تلوار زہر آلود تھی۔ ضربت کے بعد آپ علیہ السلام نے صرف دودھ ہی استعمال کیا تھا۔ آپ نے اپنے دونوں فرزندوں کو بلایا اور انہیں پیار کیا کیونکہ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ جدائی کے لمحات اب قریب آ چکے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا، پھر پیالہ اپنے منہ سے ہٹایا اور فرمایا، یہ دودھ اپنے قیدی کے پاس لے جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں میرے حق کا واسطہ میری موت تک اس قیدی کو اچھا کھانا دینا اور اچھا پانی پلانا، جو خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ اور جو خود پیو اسے بھی پلاؤ۔ ابن ملجم گھر میں قید تھا، اس کے سامنے دودھ پیش کیا گیا اور اسے آپ علیہ السلام کی شفقت اور مہربانی کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے دودھ پیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کا بیان ہے کہ ماہ رمضان کی 20ویں رات ہم نے اپنے
والد کے پاس بسر کی، زہر کا اثر آپ علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ چکا تھا۔ اس رات امیر المومنین بیٹھ کر نمازیں پڑھتے رہے اور ہمیں کارآمد نصیحتیں کرتے رہے اور ہمیں اپنی موت کی تعزیت دیتے رہے اور طلوع فجر تک ہمیں اپنے احکامات کی خبر دیتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اجازت دی۔ لوگ آئے، وہ سلام کرتے تھے اور حضرت علی علیہ السلام جواب دیتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، البتہ سوال چھوٹے کرو کیونکہ تمہارے امام مصیبت میں مبتلا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تمام حاضرین کی بے ساختہ چیخیں نکل گئیں اور کسی نے بھی اس حالت میں سوال کرنا پسند نہ کیا، اور اسی اثنا میں حجر بن عدی الطائی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ اور افسوس ہے اپنے پرہیزگار مولا ابو الائمہ پاک و پاکیزہ حیدر پر، جسے ایک کافر، عہد شکن، حرامزاد لعین اور بدبخت نے قتل کیا۔ امام علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور ان کے جذبات سنے تو آپ نے فرمایا حجر یہ بتاؤ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تمہیں مجھ سے بیزاری کی دعوت دی جائے گی، بتاؤ اس وقت کیا کہو گے؟ تو حجر بن عدی نے عرض کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام، میں آپ علیہ السلام سے برات کی بجائے یہ پسند کروں گا کہ مجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور مجھے آگ کے شعلوں میں ڈال دیا جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے حجر، خدا تمہیں ہر بھلائی کی توفیق دے اور تیرے پیغمبر کی اہل بیت سے تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا کچھ دودھ موجود ہے؟ آپ علیہ السلام کے فرزندوں نے دودھ پیش کیا تو آپ نے سارا دودھ پی لیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو آپ کا قاتل یاد آیا اور یہ دیکھا کہ وہ دودھ باقی نہیں بچا تو آپ نے فرمایا میں نے سارا دودھ پی لیا ہے اور میں نے تمہارے قیدی کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا، یہ دنیا سے میرا آخری رزق تھا۔ بیٹا تمہیں خدا کا واسطہ اسے بھی ویسے ہی دودھ پلاؤ جیسا کہ تم نے مجھے پلایا۔ چنانچہ اس لعین کے پاس دودھ بھیجا گیا، اس نے پی لیا۔ لوگ دروازے پر جمع تھے اور ان کی خواہش تھی کہ قاتل کو سزائے موت دی جائے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام مجمع کے پاس گئے اور انہیں والد کا یہ حکم سنایا کہ دروازے پر ہجوم نہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ یہ حکم سن کر تمام افراد واپس چلے گئے، لیکن اصبغ بن نباتہ دروازے پر بیٹھے رہے اور واپس نہ گئے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام دوبارہ دروازے پر آئے اور اصبغ سے فرمایا کہ تو نے امیر المومنین کا فرمان نہیں سنا؟ تو اصبغ نے عرض کیا جی ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ انہیں پھر دیکھ لوں اور ان سے حدیث سنوں۔ خدا کی آپ علیہ السلام پر رحمت ہو اور آپ علیہ السلام والد ماجد سے میرے لیے اجازت طلب کریں۔ تو امام حسن علیہ السلام گھر گئے، پھر جلدی سے باہر آئے اور اصبغ سے فرمایا داخل ہو جاؤ۔ اصبغ کا بیان ہے کہ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر زرد پٹی بندھی ہے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کی زردی اس پٹی پر بھی غالب آ گئی تھی۔ آپ علیہ السلام درد اور زہر کی وجہ سے ایک پاؤں اٹھا کر بلند کرتے اور پھر دوسرا بلند کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم نے حسن علیہ السلام کی زبانی میرا فرمان نہیں سنا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک بار آپ علیہ السلام کو دیکھ لوں اور آپ سے حدیث سن لوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جا، آج کے بعد تم مجھ سے کوئی حدیث نہ سن سکو گے۔ اصبغ یاد رکھو جس طرح سے تم میری عیادت کے لیے آئے ہو میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ ابوالحسن باہر جاؤ اور الصلاۃ جامعۃ کہہ کر لوگوں کو بلاؤ، ممبر پر چلے جاؤ اور میرا زینہ چھوڑ کر اس سے نچلے زینے پر بیٹھو اور لوگوں سے کہو کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو غلام اپنے آقاؤں سے دوڑ کر چلا جائے تو اس غلام پر لعنت ہے، اور جو مزدور کی مزدوری میں ظلم کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اصبغ مجھے میرے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا تھا میں نے اس کی تعمیل کی ہے۔ مسجد کے آخری کنارے سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا ابوالحسن آپ نے 3 جملے کہے ہیں لیکن اس کی وضاحت نہیں کی۔ میں نے اس شخص کو کوئی جواب نہ دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اس شخص کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نقل کیا۔ اصبغ کا بیان ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ کھول دو۔ میں نے اپنا ہاتھ کھول دیا۔ آپ علیہ السلام نے میری ایک انگلی پکڑی اور فرمایا جس طرح سے میں نے تیری انگلی پکڑی ہے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری انگلی پکڑی تھی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ابوالحسن آگاہ رہو، میں اور تم اس امت
امت کے روحانی باپ ہیں، لہٰذا اس امت کا جو بھی فرد ہماری نافرمانی کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ میں اور تم اس امت کے جملہ افراد کی آقا و مولا ہیں، اور جو شخص ہمارا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر بھاگے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ میں اور تم دونوں اس امت کے مزدور ہیں، اور جو ہماری مزدوری میں ہم پر ظلم کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور پھر رسول خدا نے فرمایا آمین، تو میں نے بھی آمین کہا۔ اسبغ کہتے ہیں کہ پھر آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور کچھ لمحات بعد آپ کو افاقہ ہوا اور مجھ سے فرمایا اسبغ بیٹھے ہو یا چلے گئے؟ میں نے عرض کیا مولا میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ اب یہاں پر ہم اپنی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں، یہ حدیث انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔